بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ایک سوال آیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں؟ تو بالکل الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری پردہ کر جاتے ہیں پر وہ مرتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ظاہری پردہ کر جاتے ہیں۔ اب کہا جی قرآن و حدیث سے اس کے دلائل دیں، دیکھیں ہم قرآن و حدیث سے بھی دلائل دیں گے پر کچھ عقلی دلائل دیں گے کہ شاید ان منکروں کی عقل میں یہ بات چلی جائے، کیونکہ قرآن و حدیث کی تو وہ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کہہ دیں تو یہ ضعیف ہے، تو یہ فلاں ہے، تو یہ فلاں ہے، یہ فلاں جگہ اتری تھی، تو یہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ پھر علمی تھے اور علم کا سمندر تھے۔ کہا کہ جب آپ ظاہری پردہ کر جائیں گے، تو پھر ہم آپ پر درود پڑھیں گے، تو آپ پر درود و سلام جو پڑھا جائے گا وہ آپ کو ملے گا کہ آپ ان سے سنیں گے۔ میں یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنی یعنی کہ لینگویج میں، اپنے ناقص علم کے مطابق، کہ وہ جو ہم درود پڑھیں گے وہ بھی آپ تک پہنچایا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، انبیاء کے جو جسم ہے وہ مٹی کے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری قرآن سے میں انشاءاللہ دلیل دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی کہ والدین میں سے والدہ یا والد بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اسے اف نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ اب اف نہ کہنا یہ ہو گیا چھوٹا درجہ۔ اب کوئی جی اپنی ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو کہیں گے او بھائی تو گالیاں دے رہا اپنے ماں باپ کو، وہ کہے جی قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ کو گالیاں نہیں دینی، وہاں تو اف لکھا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب اف آ گیا نا، اف آ گیا تو اس کا مطلب یہ سب سے لو درجہ اف ہے۔ اس سے اوپر جتنے درجے ہیں، گالیاں ہو گئی، بدتمیزی ہو گئی اور گالی گلوچ اور ان کا گریبان پکڑنا یا ان کو مار ڈپٹ کرنا، یہ ساری چیزوں سے بھی منع کر دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے اف کہا ہے تو کیا نام ہے گالیاں جائز ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اف نہیں کہنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اف کے اوپر جتنے درجے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں والدین کے لیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی اور بارہا علماء کرام نے آپ لوگوں کو سمجھائی پر آپ کی سمجھ میں نہ آئی۔ تو کہا گیا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا شہیدوں کا درجہ۔ ارے ندان، میں تو کہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کے شہید مر جائیں، یعنی شہید ہو جائیں، تو پھر بھی نبی کی سواری کے جو قدموں کے نیچے خاک لگی تھی، اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب شہید زندہ ہیں تو شہیدوں کا رتبہ تو بہت کم ہے اور نبیوں کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ جب شہید زندہ ہیں تو نبی تو بردرجہ اولیٰ زندہ ہے۔ جس طرح والدین کو اف نہیں کہنا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب گالیاں جائز ہو گئی۔ اب جو شہید ہیں وہ نیچے ہیں اور انبیاء اوپر ہیں۔ جب شہیدوں کے لیے زندہ کا لفظ بولا گیا تو انبیاء کے لیے بھی ظاہری بات ہے وہ بدرجہ اولیٰ یعنی کہ بولا جائے گا۔ ایک اور جگہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی ارشاد فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ جی آپ کو عید مبارک ہو، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میری عید تو تب ہوگی جب میں ایمان کی حالت سے دنیا سے جاؤں گا۔ تو وہ یہ نیک لوگ تھے، وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس ایمان کی حالت سے اس دنیا سے اٹھانا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ علی احسانہ اپنی قبر انور میں حیات ہیں
اور ہماری بولیاں بھی سمجھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں تو ان تک پہنچتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے تو فرمایا تھا کہ جب مجھے غسل دو اور میرا جنازہ آپ تیار کر لو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے سامنے رکھنا، اگر اندر سے آواز آئے تو مجھے وہاں دفنا دینا، نہیں تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال ہوا تو آپ کو غسل دیا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ کے سامنے آپ کا جسم اقدس رکھ دیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیجئے۔ تو بعض روایات یہ بھی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک قبر انور کے سامنے رکھا گیا تو تب یہ گنبد وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ایک حجرہ ٹائپ ہوتا تھا، اور اس کی چابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتی تھی، تو اس کو تالا لگا ہوا تھا اور فرمایا گیا تالا خود بخود کھلا، کنڈی خود بخود کھلی، دروازہ کھلا اور کہا گیا حبیب کو اپنے حبیب کے ساتھ ملا دیں۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، یہ شیطانی وسوسہ اپنی ذہن سے نکال دیجئے کہ انبیاء مر گئے، اولیاء مر گئے۔ حدیث مبارکہ جب آپ قبرستان جاؤ تو وہاں جا کے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اب یا کا لفظ اگر آپ عربی گرامر میں دیکھا جائے تو یہ کیا نام ہے زندوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب کیا نام ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی آپ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو اس کو سلام کرو، ان کو سلام کرو۔ تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو الحمدللہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے زندہ ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے زندہ ہے تو اللہ کے جو نبی ہے وہ بدرجہ اولیٰ زندہ ہے۔ بھائی جس طرح گڑی سے سیل نکال دیا جائے تو گڑی نہیں چلتی، اگر دنیا سے مصطفیٰ چلے جائیں تو دنیا بھی رک جائے، یقین کرو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔